یہ کہانی صرف ایک سٹوری نہیں، یہ اللہ کے امتحان اور صبر کی حقیقت ہے جو شاید آج آپ کی زندگی سے جڑی ہو۔ رفیق ایک سادھارن لیکن گہرے وشواس والا انسان تھا، جس کی زندگی باہر سے جتنی سادی دکھتی تھی، بھیتر سے اتنی ہی مضبوط تھی۔ اس کا گھر مٹی اور اینٹوں سے بنا تھا، چھت سے دھوپ اور بارش دونوں راستہ ڈھونڈ لیتی تھیں، لیکن اس گھر میں کبھی مایوسی ٹک نہیں پاتی تھی، کیونکہ رفیق کا دل اللہ کے بھروسے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ انسان کا اصلی سہارا اس کے پاس موجود چیزیں نہیں، بلکہ وہ یقین ہوتا ہے جو مشکل وقت میں بھی اسے جھکنے نہیں دیتا۔ گاؤں کے لوگ اسے ایک غریب کسان کے روپ میں جانتے تھے، جو دن بھر کھیت میں محنت کرتا اور شام کو تھکا ہوا گھر لوٹ آتا تھا۔ بہت کم لوگ یہ سمجھ پاتے تھے کہ رفیق کی خاموشی کمزوری نہیں، بلکہ صبر کی نشانی تھی۔ جب لوگ اپنی پریشانیاں گناتے تھے، تب رفیق بس اتنا کہتا کہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ کی دین ہے، اور جو نہیں ملا اس میں بھی کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اس کی پتنی اس کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ عورت مشکل حالات میں بھی مسکان کو اپنے چہرے سے دور نہیں جانے دیتی تھی۔ جب گھر میں کھانے کی کمی ہوتی، تب بھی وہ شکایت نہیں کرتی، بلکہ بچوں کو سمجھاتی کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اس کا وشواس رفیق کے لیے ڈھال بن جاتا تھا، جو اسے ہر ڈر اور ہر چنتا سے بچائے رکھتا تھا۔ رفیق کی روزی کا ایک ماتر سہارا اس کا چھوٹا سا کھیت تھا۔ وہی کھیت اس کی امیدوں کا گھر تھا، وہیں سے اس کے بچوں کی پڑھائی، ان کے کپڑے اور ان کے بھوشیہ کے سپنے جڑے ہوئے تھے۔ وہ کھیت رفیق کے لیے صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ اس کی عبادت کا حصہ تھا، جہاں وہ ہر بیج بوتے وقت اللہ کا نام لیتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا جب موسم نے اپنا رنگ بدل لیا۔ آسمان سے لگاتار بارش ہونے لگی، اور وہ بارش رحمت کی بجائے امتحان بن گئی۔ کھیتوں میں پانی بھرنے لگا، فصل جھکنے لگی، اور رفیق کا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ اور بھاری ہوتا چلا گیا۔ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کی محنت ڈوب رہی ہے۔ عید نزدیک تھی، اور گھر میں پیسوں کی کمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بچوں کی آنکھوں میں نئے کپڑوں کی امید تھی، اور رفیق کی آنکھوں میں چنتا۔ لیکن اس چنتا کے باوجود اس نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ جس نے اب تک سنبھالا ہے، وہی آگے بھی راستہ دکھائے گا۔ ایک دن وہ اکیلا کھیت میں کھڑا تھا، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، اور اس کی فصل لگ بھگ برباد ہو چکی تھی۔ اس پل اس کے دل میں درد بھی تھا اور ڈر بھی، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو کہ یہ سب بھی کسی بڑے فیصلے کا حصہ ہے۔ اس رات رفیق دیر تک سو نہیں پایا۔ اس نے اٹھ کر عبادت کی، آنسو بہائے، اور اللہ سے بس اتنا کہا کہ وہ اسے اس امتحان میں ٹوٹنے نہ دے۔ اس کی دعا میں کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، صرف بھروسہ تھا، اور اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا دل تھا۔ اس کی پتنی بھی اس سناٹے میں اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس نے رفیق کا ہاتھ تھام کر کہا کہ مشکلیں ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن صبر ہمیشہ کام آتا ہے۔ اس نے یاد دلایا کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس وہ انہیں پرکھتا ضرور ہے۔ بارش کئی دنوں تک چلتی رہی، اور گاؤں کے لوگ مایوس ہوتے چلے گئے، لیکن رفیق کے دل میں اب بھی امید کی ایک لو جل رہی تھی۔ وہ ہر نماز میں یہی دعا کرتا کہ اگر یہ اس کے لیے پریکشا ہے تو اسے اس میں کامیاب کر دے۔ ایک صبح جب وہ کھیت پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بارش رک چکی تھی، پانی دھیرے دھیرے اتر رہا تھا، اور زمین پھر سے دکھائی دینے لگی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ اللہ کی رحمت نے دستک دے دی ہے۔ جو فصل پوری طرح ختم ہونے والی تھی، اس میں اب پھر سے ہریالی جھلکنے لگی۔ یہ صرف زمین کی جیت نہیں تھی، بلکہ صبر اور دعا کی جیت تھی۔ رفیق نے اسی پل سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن رفیق نے یہ بات دل سے سمجھ لی کہ اللہ دیر سے صحیح، لیکن بالکل صحیح وقت پر مدد کرتا ہے۔ انسان کا کام صرف بھروسہ بنائے رکھنا ہے، باقی فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔
जब फसल कटकर घर आई तो रफीक ने उसे अपनी मेहनत नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत माना। उसने तय किया कि वो इस रोजी को सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि दूसरों के साथ भी बांटेगा। उसने मस्जिद में अनाज दिया, गरीबों में बांटा और मुसाफिरों की मदद की। उसका दिल हल्का हो गया क्योंकि देने से उसे ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने जो दिया है उसमें पहले से ही बरकत डाल रखी है। गांव के लोग हैरान थे कि जो इंसान खुद मुश्किलों से निकला है वही दूसरों का सहारा बन गया। लेकिन रफीक जानता था कि असली अमीरी जमा करने में नहीं, बांटने में है। उसके बच्चों ने भी ये सब देखा और सीखा कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। ये सबक किताबों से नहीं, अपने पिता की जिंदगी से मिला था। रफीक की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। लोग समझने लगे कि सब्र कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान को हर तूफान से निकाल ले जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी का हर दुख एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान के बाद राहत छुपी होती है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अंत में यही सच है कि अल्लाह इंसान को आजमाता जरूर है लेकिन कभी छोड़ता नहीं। जो सब्र करता है, दुआ करता है और अपने रब पर यकीन रखता है, उसकी जिंदगी आखिरकार नूर से भर ही जाती है। जिंदगी के हर इम्तिहान में अल्लाह हमारे साथ होता है। अगर आपने भी कभी मुश्किलों में सब्र किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस यकीन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें कि अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता।